اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع ہمیں سن رہے تھے کہ اللہ کی پہچان میں اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی عمل جمع کرنے والے، عمل نوٹ کرنے والے فرشتے نوٹ کرتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، دائیں طرف بیٹھے ہیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، جو بھی انسان زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ فرشتے ہمارے اوپر نگہبانی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں غور کرنا ہے، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، فرشتوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سننا یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اتمام حجت ہو۔ اتمام حجت بولے تو اتمام حجت بولے تو اس کے اوپر کوئی بھی اور سوال باقی نہ رہے۔ مثلا میں کام کر رہا ہوں آپ کے پاس، میں کام کمپلیٹ کر دیا، جو آپ بتائے کام کرنے کا ورک آپ دیے مجھے، میں وہ مکمل کر دیا ہوں، اب کوئی سوال نہیں رہا، تو اتمام حجت مکمل ہو گیا۔ جیسا حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر کے بارے میں بولتے ہیں، یاد رہتی ہے آپ کو، ایک سورت اللہ نازل کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو قائم کر لیتا تھا، یعنی انسان ہدایت پانے کے لیے ایک سورت کافی ہو جاتی تھی، تو یہ اتمام حجت بولتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر دیا، جب بھی وہ زبان سے نکالتے ہیں انسان تو اللہ کے فرشتے نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے اوپر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے اوپر غالب ہے، یعنی اس کے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر پل نگہبانی کرتا ہے۔ اللہ کو اونگ آ جائے، ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ اب نگہبانی درہم برہم ہو جاتی ہے۔ جیسے خالی مثال، چھوٹی مثال ڈرائیور کے اوپر ہم لیتے ہیں کہ وہ بھی ذرا نیند میں نشے میں چلائے تو خطرہ ہے، تو یہ پوری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نگہبانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو سبحان اللہ وہ ہر پل لوگوں کو دیکھ رہا ہے، مخلوق کو دیکھ رہا ہے، چونٹیوں کو دیکھ رہا ہے، چرند پرند کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساری مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے ذرات کو دیکھ رہا ہے، درختوں کو دیکھ رہا ہے، پانی کو دیکھ رہا ہے، خطرات کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات، یہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کے اندر بہت بڑا گہرا معنی ہے۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ حفظہ، ہم حفظہ یعنی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ حفظہ کا معنی وہ فرشتے جو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو نگہبانی اللہ کی طرف سے کیسے ہو رہی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے بچاتا ہے، جنوں کو اور تمام مخلوقات کو، سارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ حفاظہ، یہ وہ فرشتے ہیں جو نگہبانی کرنے والے فرشتے، ان کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبانی کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حفاظہ مانا فرشتے، ایکسیڈنٹ سے اچانک بچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرشتے بچاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دل کے اوپر سکین یعنی سکونت نازل کرا، سکینت نازل کرا، یہ اللہ کے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی مجلس جمع ہوتی، قال اللہ قال رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوتی، فرشتے وہاں رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر آتے ہیں فرشتے، میوے بچھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ بیمار کی عیادت کرے، پھر واپس لوٹ کر گھر تک نہیں آتا، اس وقت تک یہ فرشتے دعا کرتے جاتے ہیں۔ ایسے سبحان اللہ کئی فرشتے ہیں حفاظہ۔ اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لا یفرطون، ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی رحم نہیں کرنے والا، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی موت وہاں چلے جاتی ہے، یعنی قبض ہو جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ ایک معنی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سیم معنی بتاتے ہوئے کہا لہو معقبات من بین یدی، معقبات بولے تو پائے در پہ۔ اب یہ فرشتے گئے تو فوراً دوسرے فرشتے، یعنی دن کے فرشتے، رات کے فرشتے جب عصر کے وقت ملاقات کرتے ہیں اور بندوں کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو دن کے فرشتے جو کمپلیٹ کر لے کے عصر کے ٹائم پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نماز کی حالت میں تھے، ہم آئے۔ اس لیے عصر کی بہت اہمیت ہے۔
حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی کہا گیا، خاص نمازوں کی حفاظت کرو، خاص عصر کی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے لہو معقبات من بین یدیہ، سورہ رات کی آیت ہے یہ، من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ آگے سے بھی حفاظت کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی صریح الفاظ میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا۔ تو اس سے ہمارے کو جو بات معلوم ہوتی ہے فرشتوں کی نگہبانی کرنے والے فرشتے کتنے قسمیں ہیں۔ پہلے یہ ہمیں سنیں کہ نوٹ کرنے والے فرشتے نہیں، ہر پل ہمارے ساتھ لگے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں نوٹ کرتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، یہ ایک قسم۔ دوسری قسم حفاظت کرنے والے فرشتے، نگہبانی ہماری کرتے ہیں، آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے نگہبانی کرتے ہیں۔ ابھی لکھنے والے فرشتے بھی ان میں دو قسم کے، یہ یاد رکھ لینا، دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہے۔ رات کے فرشتے جب جاتے ہیں تو فجر کے وقت میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ پوچھے گا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے میں نماز کے حال میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ بدلتے رہتے ہیں، فجر میں 2 فرشتے اترتے ہیں اور ہر بندے کے وہ بھی، اب سوچو تمام مخلوقات کے اوپر کتنے فرشتے ہوں گے، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے، اور بیک وقت اللہ اکبر بیک وقت یہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا اندازہ دیکھو، اللہ علیم ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم موت کے فرشتے، جب موت کا فرشتہ آ گیا سو آ گیا، وقت اس کا ختم ہو گیا، یہ بھی نگہبانی نا، اینڈ کر رہے، ختم ہو جاتی ہے، ابھی ہماری زندگی چل رہی تو ہم ان فرشتوں کے ساتھ ہیں جو لکھتے جاتے ہیں، اور جو فرشتے ہمارے اوپر دعائیں کرتے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اچھے کام کریں دعائیں کرتے ہیں، برے کام کریں تو فرشتے دور دور بھاگ جاتے ہیں۔ گناہ کا کام انسان کر رہا ہے تو فرشتے اس کے پاس سے بہت دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے حیا کرتے تھے، گناہ کرنے میں، نافرمانی کرنے میں وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور ساتھ میں فرشتوں سے حیا بھی کرتے تھے، کبھی اپنے اوپر کے کپڑے کو نہیں نکالتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اوپر کا کپڑا یہ بھی نہیں نکالتے تھے، وہ جب پوچھا جاتا ان سے تو مجھے حیا آتی ہے، اکیلے میں بھی نہیں نکالتے تھے، فرشتوں سے حیا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا اس بندے سے میں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے، شرم و حیا کرتے، نہیں فرشتے ان سے شرماتے ہیں، اتنا پاس و لحاظ وہ حیا کا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نگہبانی کے طور پر بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرشتے آ کر نگرانی کرتے ہیں، فرشتے آ کر بچاتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں، دل کو سکون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب اللہ کو ہمیں سمجھنا ہے نا، یہ بھی ایک دوسری بات ہے، دوسرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سراپا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمت تیری، لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمت تیری، تجھ ہی سے مانگتے ہیں محبت تیری۔ ایک شعر ایسا بول رہا شاعر، کیوں بولے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سراپا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر کسی بندے کے اوپر آ گئی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے رحمت کو روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمیں دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا کا معنی بھی یہی ہے، اللہ تو دینے پہ آئے تو کوئی روکنے والا نہیں، تو روک دیا کسی کے اوپر تو اللہ دینے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، یہ آیت جو ہے سورہ یونس آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کی طرف بلا رہا ہے مانا جنت کی طرف، السلام جنت کے دروازے کا نام، جنت کا ایک نام بھی ہے السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سلامتی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب اللہ کے پاس کتنی سلامتی رہنا ہے؟ لوگ غیروں کے پاس یہ ہے نا، خدا کو بھی وہ کہتے ہیں کہ تو اچھا رہے بول کے، تو اللہ سے ہمیں بول رہا ہے کہ اللہ اچھا رہے بول کے، اللہ تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ پر ہم دعا کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سراپا رحمت والا ہے نہیں؟
لوگ بولتے ہیں نا اللہ بھگوان کتنا ہمارے کو اچھا دیکھتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا. لوگوں کا عقیدہ ہے ایک مسلمان ہے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتا ہے. نہیں، انسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کہے کہ یہ رحمتیں تیرے اوپر اپنے پاس بھی رکھ لے. ایسی بات نہیں. دعا ہم کرتے ہیں تو یقین سے کرتے ہیں اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. تیرے پاس ہی رحمت ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس بھی رحمت نہیں ہے. سراپا رحمت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی ہے اللہ کے پاس بھری. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ فرما رہے اس کے وضاحت کرتے ہوئے ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے غلطیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے تو عذاب بڑا جلد اللہ دے دے گا. دے رہا ہے کیا ایسا؟ اللہ ایسا ہو رہا ہے؟ گناہ کرتا ہے انسان، کیا اس کے اوپر فوراً عذاب آ جا رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو کوئی بھی اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں چنے گا، اس سے بچنے کی کوئی راہ وہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب اتنا بڑا بھیانک ہے. اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے انسان؟ جا سکتا ہے انسان باہر اللہ کے عذاب سے؟ تو اللہ تعالیٰ سراپا رحمت والا اور سراپا بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 12 میں کہا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ. ہمیں جو بات سن رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے پاس رحمت ہے، سراپا رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات ہمیں سن رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی بول دو زمینوں اور آسمان کس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے نبی بولو. پھر قل للہ. دیکھو یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ خود سوال کر رہے ہیں، پوچھو ان سے کہ زمینوں اور آسمانوں کس کے لیے ہے. پھر اللہ ہی جواب دے رہا ہے اللہ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو بتانے کے لیے بول رہا ہے ایسا سوالات. ابھی سورہ ملک کی تفسیر سنے نا، سورہ ملک میں بھی جا بجا یہ باتیں ہیں. قل ارائیتم، یعنی ان سے کہو قل ارائیتم ما اصبحتم، یعنی فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل ارائیتم ما اہلکنی اللہ. یہ جو باتیں قل ارائیتم یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ذرا ابھاریں، اللہ کی عظمت کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہاں اپنی عظمت بتا رہا. بتاؤ آپ اللہ کے لیے. قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ بات ہمارے موضوع سے جڑی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے رحمت کو، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ رحم کرے لوگوں کے اوپر. اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ورحمتی وسعت کل شیء قال ان عذابی واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب برحمتی من اشاء. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے ہر ایک کے اوپر ہے، میرا عذاب کچھ لوگوں میں اصیب من اشاء، میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، مگر میری رحمت ایسا نہیں ہے، سب کے اوپر ہے. فرق سمجھ میں آ رہی؟ اللہ عذاب دینے پہ آئے تو وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور رحمت دینے پہ آئے تو سارے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. ایک دو حدیثیں انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کریں گے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا تو عرش کے اوپر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی. یہ جملہ ہمیں یاد رکھنے کا ہے، بہت بڑا معنی. اللہ عرش پر لکھ کے رکھا ہے میری رحمت میرے غصے سے غالب ہے، میرے غصے سے آگے ہے. یعنی میرا غصہ آنے سے پہلے لوگوں کو رحمت ملتی ہے، اللہ کا رحم و کرم ملتا ہے. کتنا بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اس ایک جملے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی اور ہمارے لیے حیران کرنے والی بات، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ. اگر اللہ ایک مومن جان لے اللہ کے پاس سزائیں کیسی ہیں، اللہ کے پاس عذابات کیسے ہیں، ما طمع بجنتہ احد، وہ کبھی بھی جنت کی خواہش نہیں کرتا. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت بنایا نہیں. دیکھو جنت کے بارے میں ایک مومن کا کیا ریلیکشن ہو سکتا ہے، کیا تعلق ہو سکتا ہے اگر سزائیں وہ جان لے. ہاں اللہ کے نبی بول رہے ہیں صحیح بات، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اگر مومن جان لے اللہ کے پاس سزائیں کیا ہیں تو وہ کبھی بھی جنت کی خواہش نہیں کرتا. اللہ اکبر، اتنی بڑی سزائیں ہیں اللہ کے پاس، اس قدر بھیانک ہے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ من الرحمہ، اگر کافر جان لے اللہ کے پاس رحمت کیسی ہے تو سبحان اللہ ما قنط من جنته احد، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اس کی جنت سے. غور کریں، آپ غور کریں تو بات اتنی بڑی ہے کہ ایک مومن ایک طرف ہے، ایک کافر ایک طرف ہے. مومن کو اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سزائیں کیسی ہیں تو وہ جنت کی خواہش ہی نہیں کرتا ہے، اور کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کیسی ہے، اللہ کے پاس جو رحم و کرم کا معاملہ کیسا ہے، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا جنت سے، مطلب جنت میں جائے گا ہی نہیں. اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے ہمارے کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سراپا رحمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ بات ہمارے کو سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا، یعنی اللہ کے نبی بول دو لوگوں کو کہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہو، گناہ کا ارتکاب کریں، بڑی بڑی سزا، بڑے بڑے مجرم ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.